اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں تمام خواتین کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ سبھی پر۔ انشاءاللہ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے ایمان اور آزمائش۔ ایمان اور آزمائش یہ دو ایسے چیزیں ہیں، جب ایمان رہیں گا تو اس کے اوپر آزمائش آنی لازمی ہے، اور جب آزمائش آئیں گی تو آزمائش اسی کے اوپر آتی جو ایمان والا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے۔ آزمائش یاد رکھیے اسی پہ آتی جو ایمان والا رہتا۔ جتنا بڑا ایمان اتنی سخت آزمائش، جتنا اس کا پختہ ایمان اتنی بڑی آزمائش۔ اس آزمائش کی بات کو ایک مثال دیتے ہوئے اپنی تقریر کا آغاز کروں گی۔ میری ماں اور بہنوں، جب کبھی کسی کے پاس کوئی ڈگری رہتی، کوئی تعلیم کی ماسٹر ڈگری ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کئی سارے ایگزامس، امتحان پڑھ کر، امتحان میں لکھ کر اس کو پاس کر کے، یعنی کہ اس کے جو کرائیٹیریا تھا، اس کے جو ٹارگیٹڈ مارکس تھے، اس کو اچیو کرنے کے بعد ہی وہ پاس آؤٹ ہوا تو اس کو وہ ڈگری اس کے ہاتھ میں آئی۔ یعنی کہ جب اس کے پاس کوئی چیز، جتنی بڑی ڈگری اس کے ہاتھ میں ہے، اتنی بڑی اس کی امتحان بھی تھی، اتنا ہی بڑا اس کا امتحان بھی تھا۔ چاہے وہ ڈگری بیچلرز ہو تو کم درجہ ہے، ماسٹرز ہو گیا تو اور 2 سال زیادہ ہے، اور اس کا امتحان سخت ہے، اور اس کی سختیاں الگ ہے۔ تو یہ ایمان اور آزمائش بھی سیم ایسے ہی ہے۔ جتنا بڑا درجہ آپ کے ایمان کا رہے گا، اتنا ہی سخت آپ کا ٹیسٹ رہے گا۔ ایک 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ کا اور ایک انٹرمیڈیٹ والے کا امتحان ایک جیسا نہیں رہتا نا۔ اس کی کلاس بڑی ہے تو اس کا امتحان بھی بڑا ہے، اور اس میں پاس ہونے کے بعد اس کو ملنے والا سرٹیفکیٹ بھی بڑا ہے۔ جب وہ یونیورسٹی گیا تو اس کی کلاس بڑی ہے، اس کا پورشن بھی بڑا ہے، اس کا امتحان بھی سخت ہے، اور جب اس کے پاس جا کے وہ ڈگری، بیچلر ڈگری اس کے ہاتھ میں آئی۔ ماسٹر ڈگری کا بھی یہی ہے، جتنی بڑی کلاس اتنا سخت ایگزام، اتنی زیادہ محنت، اور اس کے بعد اس کو ملنے والی ڈگری کی ویلیو بھی اتنی زیادہ ہے۔ تو جتنا اچھا ایمان، جتنا پختہ ایمان، اتنی سخت آزمائش۔ جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارے ایمان کے لیول سے ہماری کیا ہوتی؟ آزمائش ہوتی۔ جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہے، اتنی بڑی آزمائش، اور اس کے بعد ملنے والا پھل، اس کے بعد ملنے والا اجر بھی اتنا بڑا ہے۔ اب 10th کے بورڈ لکھے تو 10th کے سرٹیفکیٹ میں 10th کا سرٹیفکیٹ مل جاتا، ویسے ہی بیچلر کا لکھے تو بیچلر کا سرٹیفکیٹ ملتا، ڈگری ہاتھ میں آتی۔ ماسٹرز کا لکھے تو ماسٹر ڈگری ہاتھ میں آتی۔ ویسے ہی جتنا سخت تمہارا امتحان رہیں گا، تمہارے درجات بھی اتنے بلند ہوتے رہیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ آیات اپنے ذہن میں یاد رکھو، تاکہ آگے کا لیکچر اسی کے اوپر تقریباً ڈپینڈ ہے، اور آگے بھی کئی دلیلیں آپ کو دے کے سمجھاؤں گی۔ یہ آیت میں کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہاری موت اور حیات والی زندگی، جو دنیا کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اللہ تعالیٰ وہ رکھا ہی اس لیے کہ تم میں سے نیک کون ہے، کون احسن عمل کریں گا، کون نیک عمل کریں گا۔ تو اس کو جب اس کے بعد اس کی ڈگری بھی، اس کے لیولز بھی، جنت، جہنم، کون سے لیول کی جنت؟ جنت الفردوس، سب سے ہائیسٹ لیول ان جنت۔ اس کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے، وہ ڈگری ہاتھ میں لینے کے لیے، دنیا میں جو ہم زندگی گزارے اس کے امتحان سے گزرنا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اکثر ہمارے ذہنوں میں ایک کانسیپٹ ہے، کیا ہے؟ کہ اگر کسی پہ مصیبتیں آئیں تو ہم سمجھتے کہ یہ ہمارے برے کرموں کا پھل ہے، برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی کے گھر میں مصیبت آئی تو خاص طور پر ہمارے الفاظ خواتین کے یہ رہتے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آپ جانتے اس کا ایمان کیسا تھا؟
اللہ کے ساتھ اس کا تعلق، اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ کیسا ہے جانتے ہم؟ نہیں جانتے۔ اور یاد رکھو سب سے زیادہ سخت آزمائش اللہ تعالیٰ کس کو دیا جی؟ انبیاء کرام کو آزمائش دیا اللہ تعالیٰ۔ نبیوں سے زیادہ آزمائش کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادوں میں سے 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدفون ہوئے، 6 کا انتقال ہوا 7 اولادوں میں سے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ جان و مال سے آزماتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان و مال، عزت، ہر چیز سے ان کی آزمائش ہوئی۔ کیوں؟ امام الانبیاء تھے، تمام انبیاء میں سب سے سخت آزمائش ہے ان کی۔ میری ماں اور بہنوں، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہے، ان کی آزمائش کتنی سخت ہے۔ ان کو جیسا اسلام ان کے پاس آیا، جیسا انہوں دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، منصوبہ بندی ہوئی اور ان کو آگ میں پھینکنے کی تیاری ہوئی۔ واقعے کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن کیا ہوا ان کے ساتھ؟ جیسا ان کے پاس ایمان کی دولت آئی، جیسا انہوں دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، آزمائش، پریشانیاں، مصیبتیں شروع ہو گئے۔ سگا باپ، سگا چاچا، حتیٰ کہ پورے گاؤں والے ان کے خلاف ہو گئے۔ اتنی بڑی آگ لگائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ساتھ تھا جو آگ کو گلشن کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلام اللہ بولتے، جو اللہ سے کلام کرے، ان کے ساتھ کتنی سخت آزمائشیں ہوئی۔ میری ماں اور بہنوں، جتنا بڑا درجہ رہیں گا، جتنا لیول بڑا رہیں گا، آزمائش بھی اتنی سخت رہیں گی۔ اسلام پہ ہم کیا سمجھتے کہ میں 5 وقت کی نمازی ہو گئی اور میرے گھر میں دین و اسلام آ گیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب میرے پاس پریشانیاں نہیں آنا۔ اکثر لڑکیوں کے منہ سے میں یہ الفاظ سنتی ہوں کہ ہمیں 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں، تہجد بھی پڑھتی ہوں، لیکن میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا کی؟ میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی کی؟ اکثر لوگوں کا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، اگر تمہارے پہ سختیاں آ رہی تو یاد رکھو یہ تمہارا ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو تمہاں کو آزما رہا، تم آزمائش کے دور میں ہے، صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس کا تمہاں کو اجر دیں گا۔ کیا کرنا ہے وہ ٹائم پہ؟ صبر کرنا ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا تھا نا کہ میرا بندہ کتنا کھرا ہے۔ خوشیاں جب دیا، یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ شکر گزاری کرتا ہے۔ کون؟ ایک مومن کی بات ہو رہی۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیاں دیتا ہے، آزمائشیں دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، تب وہ کیا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ وہ صبر کرتا ہے۔ شکوہ شکایت نہیں، میں کیوں بول کے۔ یاد رکھو، جب آپ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں گے تو آپ کے راستے آسان نہیں ہیں، آگے مشکلات آپ کو بڑھنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے آنکھ کے تارے تھے، چہیتے انسان تھے، صادق الامین کا لقب ایمان نبوت سے پہلے مل گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صادق بولتے تھے، امین بولتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کے آئے، ایک اللہ کی دعوت لے کے آئے، یہی لوگ مجنون بنانے لگے، یعنی کہ پاگل بولنے لگے، جادوگر بولنے لگے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی لوگ جانی دشمن بن گئے۔ یہی ان کے چاچا، ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، سب ان کے جان کے دشمن ہو گئے، سب ان کو لعنت و ملامت کرنے لگے تھے۔ کب ہوا یہ؟ اس سے پہلے تو آنکھ کے تارے تھے مکے والوں کے۔ کب ہوا؟ جیسا اللہ کی دعوت دیے، جیسے انہوں حق پہ آ گئے، ان کی کیا شروع ہو گئی؟ آزمائش شروع ہو گئی، تکلیفیں بڑھنا شروع ہو گئی۔ میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو، جتنا میرا اور آپ کا ایمان کا درجہ بڑا رہیں گا، اتنی سخت آزمائشیں رہیں گی، اتنی سخت تکلیفیں رہیں گی۔ اب یاد رکھو، سب کے ساتھ نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ کیوں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ میں کیا فرماتا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جتنی برداشت کی طاقت ہے اتنی ہی تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ، اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تمہیں کو زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی، اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہارے پاس تمہارا ایگزام سخت ہے، تمہیں کو ڈگری بڑی ملنے والی ہے، تمہارے کو گریجویشن نہیں پوسٹ گریجویشن ملنے والی ہوں گی، اسی لیے تمہارے پاس سختیاں بہت آ رہی، اسی لیے تنگیاں بہت آ رہی، پریشانیاں بہت آ رہی۔ ایک وقت کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے،
اور صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ مشرکین مکہ تو بہت زیادہ تنگ کر دیے، دوسرے نبیاں جیسا بد دعا کرتے تھے آپ بھی ان کے لیے بد دعا کر دو کہ یہ لوگ برباد و ہلاک ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا تکلیف ہوئی تمہارو؟ تمہیں معلوم ہے پچھلی قوموں پہ کیسے کیسے مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھی؟ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے چمڑوں کو ادھیڑا گیا تھا، جلتی ہوئی آگ میں ان کو پھینکا گیا تھا۔ میری ماں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے؟ تمہارے ساتھ تو ایسی سختی نہیں ہو رہی نا؟ پچھلے قوم والوں کو جب ان کے پاس دین آیا نا، ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت ان کے پاس آ گئی نا، تو کیا ہوا؟ اسلام چھوڑو، دین کو چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑو، بلکہ کیا کر رہے تھے؟ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم، ان کے چمڑیوں کو ادھیڑے تھے۔ سوچ بھی نہیں سکتے ہم تکلیف کتنی ہے، کتنی بھیانک تکلیف ہوتی ہوں گا، کیسی تکلیف سے گزرے، لیکن وہ لوگ اسلام نہیں چھوڑے، ایمان نہیں چھوڑے ان کا۔ میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ غور کرنا، جب مصیبتیں جب کب بڑھتی، کیوں آتی معلوم مصیبتیں؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا کہ میرا بندہ یہ وقت میں جب میں اس کو دیا تھا، اللہ تعالیٰ حضرت کو 2 طریقے کی آزمائش رہتی۔ ایک اللہ تعالیٰ دیتا، دولت دیتا، شہرت دیتا، ہر وہ چیز جو مانگو وہ ملتی۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا کہ یہ میرا شکر گزاری کرتا یا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ جان و مال کو چھین بھی لیتا، اور اللہ تعالیٰ تب بھی آزماتا کہ یہ صبر کرتا یا نہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کیوں بول رہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ مصیبتیں جن کے اوپر بھیجی گئی، نامعقول لوگ، جو جاہل لوگ جن کے اوپر مسلط کر دیے گئے، وہ لوگ ان کو پریشان کر رہے، تنگ کر رہے، دنیا میں جینا محال کر رہے، رشتہ دار ہو جاؤ، محلے دار ہو جاؤ، کوئی بھی ہو جاؤ، جینا مشکل کر دے رہے، تو یاد رکھو وہ ٹائم پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ کیا صبر کرنا ہے؟ کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور کسی کی میرے کو ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا میرے خلاف ہو جانے دو، یہ میرا امتحان کا وقت ہے، یہ میرے ٹیسٹ کا ٹائم ہے، میرے کو اس کو پاس کرنا ہے، مجھے اس کو پاس آؤٹ کرنا ہے، تبھی جا کے مجھے جنت کی ہائر لیول والی ڈگری ملیں گی۔ میری ماں اور بہنوں، سورہ بروج والا واقعہ سب کو معلوم ہے نا؟ کیا ہوا تھا؟ تفسیر ابن کثیر میں ڈیٹیل سورہ بروج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 4 to 8 کی تفسیر ابن کثیر میں آپ ڈیٹیل میں پڑھیے۔ مختلف صحیح مسلم اور بخاری کی حدیثوں کا مجموعہ اس کے اندر ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں سورہ بروج کا واقعہ ہے۔ یہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سناؤں گی، اور اس کو غور سے سننا اور دیکھنا کہ اس میں کیسی آزمائشیں ہوئی تھی۔ ایک کسی ملک کا بادشاہ تھا، اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا، اور وہ جادوگر کی عمر ہو گئی تھی، بڑھاپے کے قریب کو پہنچ گیا تھا، مرنے والا تھا کچھ ہی چند دن یا چند ماہ یا چند سال میں۔ تو جادوگر بادشاہ کو کیا سجیشن دیتا کہ میں مرنے والا ہوں، میرے پاس جو سیکریٹس ہے، جادو کے جو ٹرکس ہے، میں کسی کو سکھا کے جادو تاکہ وہ تمہارے کام آئے۔ وہ ملک کا بادشاہ اپنے آپ کو کیا بولتا تھا کہ میں خدا ہوں بولتا تھا۔ کیا بولتا تھا؟ میں خدا ہوں بولتا تھا۔ تو یہ خدا اب اس کے جو کرامات دکھانے کے لیے جادو کا استعمال کرتا تھا جادوگر سے۔ جب جادوگر بولا کہ میرا موت کا وقت آ گیا تو میں کسی کو سکھا دیتوں، تو ان کے جو امپائر میں سے کسی ہوشیار اور ہونہار لڑکے کو ڈھونڈے جو ٹین ایجر تھا، اس کو ڈھونڈتے اور اس کا انتخاب ہوتا، اور اس کو کیا بولتے کہ فلانی جگہ جانا ہے، گھر سے جادو سیکھنا ہے اور روز آنا ہے۔ کہاں پر اٹینڈنس بھی کہاں پہ لگانا ہے؟ بادشاہ کے پاس۔ جب یہ لڑکا جاتا تھا جادوگر کے پاس اس کے گھر پہ، تو بیچ میں ایک راہب تھا۔ راہب اس شخص کو بولتے جو اللہ کی عبادت دنیا سے کٹ جاتے۔ اس دور میں رہبانیت جائز تھی، یعنی کہ کہیں بھی جا کر اپنا اکیلوں کا ٹھکانہ بنا لیتے تھے، اکیلی زندگی گزارتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ راہب تھا، اور یہ راہب کیا کرتا تھا؟ اس سے ملتا تھا یہ لڑکا، اور جب جاتا تھا تو اس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم بھی لیتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا اور جادو بھی سیکھتا تھا۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے۔ تو ایک وقت ایسا، اب گھر والے کیا کر رہے تھے، ادھر جادوگر غصہ کر رہا ستارہ کہ تو لیٹ کیوں آ رہا، ادھر بادشاہ اور گھر والے بول رہے کہ تو وہاں سے لیٹ کیوں آ رہا۔ تو جب یہ بات راہب کو بولا یہ لڑکا کہ مجھے جو ہے نا پریشان کر رہے جادوگر بھی اور میرے گھر والے بھی، بادشاہ بھی، کہ میں لیٹ ہو جا رہا ہوں، اور میں یہ نہیں بولا کہ میں آپ کے پاس آ کے آسمانی کتابوں کا علم لے رہا ہوں۔ تو جادوگر بولتا کہ تو ابھی بھی میرا نام مت بول،
بولا کہ مجھے جادوگر نے لیٹ چھوڑا گھر والوں سے اور بادشاہ سے، اور جادوگر کو بولنا کہ گھر سے لیٹ نکلا، گھر والے لیٹ چھوڑے مجھے۔ اور ایسی معمول سے کئی دن گزرتے گئے۔ ایک برج تھا جانے کے لیے ایک ندی کے اوپر، اور اس پہ ایک جانور آ گیا تھا، اور وہ خطرناک جانور جب ٹھہرا ہوا تھا، یہ برج کے یہ کنارے والے ایک طرف ہو گئے تھے اور یہ کنارے والے ایک طرف ہو گئے تھے، بیچ میں ندی کا جو پل تھا۔ اب وہ برج کے اوپر تھا جانور، تو یہ لڑکا کیا کرا، آزمانے کے لیے ایک پتھر اٹھایا اور بولا، اے اللہ، اگر یہ وہ علم سچا ہے جو یہ راہب میرے کو دکھا رہا، تو میں تیرا نام لے کے اس کو مارتا ہوں اور یہ جانور کو تو موت دے دے، اور اگر وہ علم سچا ہے جو جادوگر میرے کو سکھا رہا، تو یا اللہ اس کو موت نہ دے۔ یہ بولتا لڑکا اور پتھر لے کے مارتا۔ جب پتھر لے کے مارتا تو وہ بڑا جانور مر جاتا۔ تو اب تمام وہ جو دیکھے نا لوگ، یہ معجزہ دیکھ کے یہ لوگ آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی کہ ایک لڑکا کم عمر والا بچہ اتنے بڑے جانور کو ایک پتھر مارنے سے مر گیا۔ اب یہ جادوگر کے پاس جاتا، اب یہ بات آہستہ آہستہ پھیلنے لگتی۔ جب یہ بات پھیلتے رہتی تو یہ لڑکا کیا کرتا، اللہ تعالیٰ دیکھو کسی کسی کو معجزے دیتا، جیسے خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے سورہ کہف میں، جو موسیٰ علیہ السلام سے ملتے، جن کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکاروں کو کچھ معجزات بھی دیتا۔ تو جب یہ لڑکے کے پاس کیا ہوگا تھا کہ یہ اللہ سے دعا کرتا تھا، جو کوئی بھی آتے تھے اس کے پاس فریاد لے کے، تو لوگ تو وہ اللہ سے ان لوگ کو کیا کرتا تھا، اسلام کی دعوت دیتا تھا، دین کی دعوت دیتا تھا۔ دین کی دعوت دے کے کیا بولتا تھا کہ تم لا الہ الا اللہ پہ آ جاؤ، تو وہ لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کے حق میں دعا کرتا تھا جو ان کی حاجت و مراد ہے، اور ان کی وہ حاجتیں پوری ہو جاتی تھی۔ اب ایسے ہی کرتے کرتے اس کے پاس تعداد بڑھنے لگی۔ جب تعداد بڑھنے لگی اور یہ بات محل تک پہنچ گئی، محل تک جب یہ بات پہنچ گئی تو وہاں کا وزیر ایک تھا جو نابینا تھا، اور وہ آیا یہ لڑکے کے پاس، آیا اور آ کر کیا بولا کہ تم میری بینائی واپس کر دو۔ تو بولا کہ میں تو کچھ نہیں کر دوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے جس کے حق میں دعا کر رہا ہوں وہ توحید پہ آ جانا۔ کیا بولتا، جس کے حق میں دعا کروں وہ توحید پہ آ جانا، میں اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا جب میں اس کے لیے دعا کرا۔ تو وہ بولتا ٹھیک ہے، میں تو وہ بولتا کہ یہ بادشاہ کوئی اللہ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ تو بولتا نہیں، یہ تو خدا نہیں ہے، میں تو حقیقی خدا کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب وہ دعا کرتا وہ لڑکا اپنے ہاتھ اٹھا کر، تو وہ بادشاہ کی بینائی واپس آ جاتی۔ اور جب یہ وزیر اپنے دربار میں جاتا بادشاہ کے پاس، تو پوچھتا کہ تو اندھا تھا اور تیری بینائی کیسے آ گئی؟ تو بادشاہ کیا بولتا اس کو، وزیر کیا بولتا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے، میرے خدا نے مجھے دے دی بینائی۔ تو بولتا اچھا خدا میری طرف سے آ گئی، میں تیرے کو دے دیا؟ تو بولتا نہیں، تمہاری طرف سے نہیں آئی بادشاہ، یہ تو میں نے اسلام قبول کیا، ایک اللہ کی عبادت شروع کی، ایک اللہ کی پیروی شروع کر دی، اور میرے حق میں دعا ہوئی تو مجھے بینائی آئی، تم مجھے دیے نہیں، حقیقی خدا نے مجھے میری بینائی واپس دے دی۔ جب یہ بات ہوتی تو وہ وزیر کیا کرتا، بادشاہ کو آتا غصہ، اور بولتا کہ وہ لڑکے کو بلا کر لے کے آؤ میرے پاس۔ وہ جب وہ لڑکے کو بلا کر لاتے تو لڑکا بولتا بول اچھا تو جادوگر کے پاس جو جادو سیکھا وہاں سے یہ کام کر رہا، تو یہ کرامت کر رہا؟ تو لڑکا بولتا نہیں، یہ جادوگر کے پاس سے نہیں ہے، اور جادوگر کو بھی بلایا جاتا۔ تو جادوگر بولتا نہیں، میرے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے کہ اندھے کو بینائی آ جائے، یہ اس کے پاس کچھ اور ہے، یہ میں سکھایا ہوا علم نہیں ہے۔ تو بادشاہ کیا بولتا لڑکے کو کہ تو بول کہ میں خدا، تو تیرے خدائی کے دعویٰ کو ختم کر دے، اور اس کو اتنا مارتے کہ پہلے تو یہ بولتے کہ یہ علم کون سکھائے۔ جب اس کو بہت مارتے، ٹین ایجر بچہ تھا، اور مار کھانے کی وجہ سے بتا دیتا راہب کا نام، جبکہ راہب کیا بولتا کہ میرا نام کبھی مت بتانا یہ لوگ کو۔ تو یہ لڑکا کیا کرتا، راہب کا نام بتا دیتا۔ جب یہ لڑکا راہب کا نام بتا دیتا تو راہب بھی آ جاتا۔ اب دربار میں تینوں موجود ہے، کون؟ وہ وزیر جس کی بینائی آ گئی، وہ لڑکا جو اللہ سے دعا کرتا تھا اور اللہ کے دین کی دعوت دیتا تھا، اور تیسرا کون موجود ہے؟ راہب، جس نے اس لڑکے کو دین و اسلام سکھایا تھا۔ جب یہ تینوں موجود ہے تو بادشاہ کیا کرتا، پہلے جس کی بینائی آ گئی اس کو بولتا کہ بول میں تیرا خدا ہوں، اور اس لڑکے کے خدا کو جھوٹا بول اور اس پہ سے ایمان ختم کر دے تیرا۔ تو وزیر بولتا میں یہ ہرگز بھی نہیں کرتا۔ تو بادشاہ کیا کرتا، اس کو قتل کر دیتا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا جسم کے۔ جب راہب کو بولتے کہ تو پہلے تو ختم ہو جا،
تو بھی بول کہ تو جو سکھایا وہ غلط ہے اور میں خدا ہوں اس بات کو مان. تو راہب بولتا میں یہ نہیں کرتا ہوں. تو تب بھی وہ لڑکے کو وہ راہب کو قتل کر دیتے. اب سامنے دونوں کا قتل ہو گیا. وجہ کیا تھی جی ان کے قتل کی؟ کہ دونوں کے قتل کی وجہ کیا تھی؟ ان کا ایمان تھا. ان کا ایمان تھا. بادشاہ کیوں قتل کر رہا تھا؟ ان کے ایمان کی وجہ سے. میری ماں اور بہنوں یہ واقعے کو کچھ دیر کے لیے روکو اور ایک بار فرعون والا واقعہ یاد کرو. فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کو بھی راجا کی بیوی تھی, جنت کی. کیا بول رہا تھا؟ دنیا میں تجھے جنت بنا کے دیتا ہوں, دنیا میں تجھے ہیرے موتیوں کا محل بنا کے دے دیتا ہوں. تو بول دے کہ موسیٰ کا خدا جھوٹا ہے, تو مجھے خدا مان لے. تو آسیہ علیہ السلام کیا بولے؟ نہیں. انہوں یہ نہیں بولے. ہم کیا کرتے جب ہم تھوڑے دیندار ہو جاتے نا تو ہم کیا بولتے؟ میں تو دیندار ہوں, میں تو نمازی ہوں, میرے گھر میں پاکیزگی ہے, میرے گھر میں پابندی ہے, میرے کو کیوں مصیبتیں آ رہی؟ اور لوگ ہم بولتے ہیں اتنا پڑھتے کرتے ان کا دل اچھا نہیں ہوگا, خالی دکھاوے کو کرتے شاید انہوں, اس لیے ان کے پاس مصیبتیں آ رہی. اتنے نیک پروین رہتے تھے تو ان کے گھر میں مصیبتیں کیوں آتے تھے؟ میری ماں اور بہنوں, آسیہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں بولے کہ تم نبی ہے, فرعون کے ظلم کو ختم کرا دو. فرعون جو مجھ پہ ظلم کر رہا, جو مجھے قتل کرنے کی بات کر رہا, اس کو ختم کرا دو. انہوں یہ نہیں بولے, کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے جب حق کو ایک بار تسلیم کر لیے, جب ایک بار حق کے اوپر آ گئے تو اس کے بعد مصیبتیں آنی ہیں. اب اس سورہ بروج والے واقعے میں بھی کیا ہوا؟ یہ دونوں, ایک تھا دین کی دعوت دینے والا اور ایک تھا جو حق کو قبول کیا. یہ دونوں کی بھی اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ آزمائش کیا. وہ لوگ مرنا پسند کرے. آزمائش کس لیے ہوئی ان کی؟ اللہ کی وجہ سے ہوئی نا, ایمان کی وجہ سے ہوئی. یہ لوگ ایمان کو ختم کرتے نہیں بولے. یہ لوگ کیا بولے؟ ہم ہمارے ایمان کو خراب نہیں کرتے, تو جو کرنا ہے کر لے, اور مرنا پسند کرے. کیونکہ یہ لوگ جان لیے تھے کہ حقیقی زندگی دنیا کی نہیں ہے, یہ تو چند دن کی ہے, اور یہ میرا خدا ہے نہیں. اسی کو بولتے ایمان. جان جانا منظور ہے, اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اس بات پہ یقین رکھنے کو ایمان بولتے. جتنا مضبوط ایمان اتنی سخت آزمائش بھی ہے. تو جب یہ ہو جاتا تو بادشاہ کیا کرتا کہ وہ لڑکے کو مارنے کا حکم دے دیتا. 2 بار کوششیں کرتے وہ لوگ, اور لڑکا کیا کرتا؟ اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ ان کی کوششوں کو ناکامیاب کر دے, مار نہیں سکنا یہ لوگ مجھے. اس کو کیا کرتے؟ کوئی جانور کے سامنے رکھتے, اور وہ جانور وہ لڑکے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. جانور سارے لوگ دیکھنا اور اس کی ایسی موت ہونا بول کے. تو 2 سے 3 بار جو بھی منصوبے یہ لوگ بناتے وہ تمام منصوبوں میں فیل ہو جاتے, کیونکہ یہ لڑکا اللہ سے دعا کرتا کہ اے اللہ تو مجھے اس وقت تک موت مت دے, ان کے لیے موت مت دے. تو کیا ہوتا؟ بادشاہ تھک جاتا تو لڑکا بولتا تو مجھے مارنا چاہتا نا, تو ایک کام کر, میں تیرے کو میرے مارنے کی ترکیب بولتا ہوں. ترتیب یہ ہے کہ مجھے وہ فلاں پہاڑی پہ چٹان پہ لے کے جا کر ٹھہرا کر دے, اور تمام تیرے رعایا کو تو یہاں پر بلا لے, تمام لوگوں کو یہاں پر بلا لے, اور ان لوگوں کے سامنے تو مجھے کیا کر, اللہ کا نام لے کر ایک پتھر مار, اللہ کا نام لے کے ایک پتھر مار اور میں مر جاتا ہوں. تو بادشاہ یہی عمل کرتا, اللہ کا نام لے کے پتھر مارتا اور وہ لڑکا مر جاتا. یہ اللہ سے دعا کرتا لڑکا کہ اللہ مجھے ایسی موت دے دے, اور یہ کنڈیشن رکھتا. اب بولو یہ کنڈیشن کیوں تھی وہ لڑکے کی؟ یہ کنڈیشن اس لیے تھی, وہ ٹائم پہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا, سوشل میڈیا یا نیشنل میڈیا کا دور, ملٹی میڈیا کا دور نہیں تھا وہ دور. تو ابن عباس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اس وقت 20,000 لوگ دیکھ رہے تھے یہ منظر. کتنے لوگ؟ 20,000. 20,000 کو ایک ساتھ کس کی دعوت جاری؟ اللہ کی دعوت جاری. وہ لوگ سب دیکھ رہے کہ بادشاہ کس کا نام لے کے مار رہا؟ اللہ کا نام لے کے مارا تو مر رہا. وہ لوگ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ 3-4 اٹیمپٹ کر دیے یہ لڑکے کو مارنے کے, لیکن لڑکا مرا نہیں. ایک بار اللہ کا نام لے کے مارے اور یہ مر گیا. اور یہ تمام کے تمام لوگ کیا کرتے؟ اسلام قبول کر لیتے. یہ تمام لوگ اسلام قبول کر لیتے, ایک اللہ کی عبادت پہ آ جاتے. تو بادشاہ کو بہت غصہ آتا, اور وہ کیا کرتا؟ چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود کے آلے بناتا آگ کے. وہ گڑھوں میں ان کو کودو بولتا, اتنے گڑھے رہتے کہ آدمیاں کود سکتے. تو لائن لگا دیتا, بولتا کہ دیکھو یہ آگ ہے, اس میں کودنا ہے. تو یہ لائن میں ایک کے پیچھے ایک کودتے. میری ماں اور بہنوں, ایک بار ہم یہ حقیقی واقعہ اور یہ قرآنی واقعہ سنا رہی ہوں, یہ واقعہ قرآنی واقعہ ہے. سورہ بروج کی تفسیر آپ پڑھ لیجئے. میری ماں اور بہنوں, کتنا تکلیف دہ عالم تھا ہوگا, کیسا منظر تھا ہوگا کہ آگ میں ایک کے پیچھے ایک کودتے جا رہے, آگ کے گڑھے میں کودتے جا رہے. وجہ ان کا گناہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا.
ان کا گناہ کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ پہ ایمان لانا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ جو اللہ پہ حقیقی ایمان لاتا اس کے اوپر سختیاں بڑھتی، اس کے اوپر آزمائشیں آتی، جان و مال سے وہ آزمایا جاتا. میری ماں اور بہنوں، پھر جب یہ لوگ جاتے رہتے ایک کے پیچھے ایک گرتے لائن لگاتے، تب ایک عورت جس کا شیر خور چھوٹا دودھ کا بچہ رہتا، اس کے ذہن میں ایک تھوڑی دیر کی ترتیب آتی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے بول دیتی ہوں بادشاہ کو کہ تو خدا ہے. اس کے بعد ایمان تو ویسے بھی چھپا کے بھی رکھ سکتے نا، اپنی آئیڈینٹی کو چھپا کے بھی رکھ سکتے اگر جان کا خطرہ ہے. تو جب یہ اس کی ماں کے ذہن میں ایسا خیال ہی آتا، جو واقعہ ہے، جو لڑکا بات کرتا کہ امی اس آگ سے مت ڈر، آگے جنت ہے، وہ شیر خور بچہ جو وہ گود کا جو دودھ کا بچہ بولتا، وہ ماں اپنے لیے نہیں بولتی، وہ بچے پہ رحم کر کے بولتی، چھوٹے بچے کو میں کیسا آگ میں لے کے کود جاؤں. تو جب لڑکا کیا بولتا کہ امی تو ڈر مت، اس میں کود جا. جو پیدا ہوتے ساتھی جو کمسن بچے بات کرے 4، اس میں سے یہ سورہ بروج والا لڑکا بھی ہے، چھوٹا بچہ، اور اس کی ماں اس میں کود جاتی. میری ماں اور بہنوں، یہ پورے واقعے سے کیا معلوم ہوا ہم کو کہ جب حق کے اوپر ہم آ جاتے، ایک اللہ کی عبادت پہ ہم آ جاتے، توحید و تقویٰ ہمارے اندر آ جاتا، تو ہمارے اوپر سختیاں بڑھ جاتی. یہ لوگ جان گنوانا پسند کرے لیکن ایمان سے نہیں پھرے، جان گنوانا پسند کرے لیکن اسلام سے نہیں پھرتے. بولے میری ماں اور بہنوں، آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم صرف دین کو وہی حصے کو ہم دین کے وہ حصے کو اپناتے جو ہمارے حق میں بہتر دکھتا، جو ہمارے لیے کرنا پاسبل رہتا. اس کے آگے کہ ہم چھوڑ دیتے، اللہ چاہے ناراض ہو جاؤ، ہمارے کو فرق نہیں پڑتا. ایسے ایمان کی ضرورت نہیں تھی. ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈر جاتے. اگر سے میری ماں اور بہنوں، اب یہاں پر بات آتی ہمارے ایمانوں کی. آزمائش کیسا ہوتی جی؟ کہ تم صبر کتنا کر رہے، وہ مصیبت میں کیسا عمل کر رہے تم، اسی کو تو آزمائش بولتے نا. میری ماں اور بہنوں، ایک بار مجھے بتائیے کیا ہمارے کو ایسی سختیاں ہیں دین پہ عمل کرنے کے لیے؟ کوئی ہے ہمیں جو آگ میں کودنے کے لیے بول رہا؟ کوئی ایسا سرکش بادشاہ ہمارے پہ مسلط ہوا؟ الحمدللہ ماشاء اللہ آج با پردہ میں اور آپ اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس امن و سکون رکھا. اس بات کی آزادی ہے ہمارے پاس کہ ہم ہمارے لباس کو، ہمارے پردے کو پوری طریقے سے اختیار کر سکتے. ہمارے پاس ایسی سختیاں نہیں ہیں نا. آج ہمارے پاس مسجدیں موجود ہیں. وہ دور یاد کرو، عبادت کرنے کے لیے ان کے پاس عبادت گاہیں نہیں تھی، چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو واقعہ آتا، امی خدیجہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر جاتے پہاڑیوں کے پیچھے اور رات کے وقت عبادت کرتے تھے مکے والوں سے چھپ چھپ کے. آج ہم کو چھپ کے عبادت کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ آزمائشیں، سختیاں اس کو بولتے. اسلام کے لیے جو سختی کا سا بھی ہم لوگ نہیں چکے، جس کو سختی بولتے نا، اس کا ایک لقمہ بھی ہم نہیں چکھے، بھی نہیں، مزہ بھی نہیں معلوم ہم لوگ کو سختی کس کو بولتے دین پہ چلنے کی. ہم تو بس تھوڑا بیماریاں آ گئے، تھوڑے پریشانیاں آ گئے، رشتہ داروں سے لفڑے ہو گئے، مال و دولت میں کمی ہو گئی، ہم سمجھتے یہ ہماری آزمائش ہے. میری ماں اور بہنوں، ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بول دوں. جب اسلام آتا ہم سمجھتے کہ کامیابیوں کی بلندی کو چھونا نہیں. جب دین آتا آپ کے پاس تو سختیاں بڑھتی آپ کے اوپر. اللہ تعالیٰ آزماتا، سونے کو پگھلاتے، گلاتے، جلاتے، تبھی جا کے تو کھرا سونا بنتا نا. وہ اس انسان کا ایمان بھی ویسے ہی ہے. میری ماں اور بہنوں، مصعب بن عمیر بہت اونچے درجے کے صحابی، بہت مشہور صحابی ہے، مکے کے رئیس ترین شخص. اتنا بھاری کا مشک لگاتے، اتنا بھاری کا عطر لگاتے کہ گلیاں مہک جاتی تھی. کیا ہوتا تھا؟ گلیاں مہک جاتی تھی ان کی خوشبو سے. وہ گلی میں سے گئے تو خوشبو یعنی کہ اتنا لانگ لاسٹنگ تھا ان کا پرفیوم. اور جو گاڑی پہ، جو بگی پہ انہیں سوار کرتے تھے، بہت بیش قیمتی رہتی تھی. کئی ان کے پاس غلام تھے. ان کے کپڑوں کا رکھ رکھاؤ کرنے والے ایک تھے، ان کے جسم کو رکھ رکھاؤ، ان کے سامان کو مینٹین کرنے والے ایک تھے. مصعب بن عمیر جب اسلام قبول کرے، جب دین میں آئے، حقیقی دین کو، حقیقی دولت کو جب سمجھے، تو ان کے ماں باپ کیا کرے ان کے ساتھ؟ بولے یہ مصعب تو کیا ہے، بہت عیش و عشرت میں، لاڑو پیار میں پلا ہوا ہے، جیسا اس کے پاس سے ہم یہ دولت چھین لیں گے نا، عقل ٹھکانے آتی اور واپس گھر کو آ جاتا. یہ پوری عیش و عشرت اس کے پاس سے چلے گئی. تو اور کیا بولتے کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. تم دین میں آئے، چلو ہمارے گھر سے بے دخل، چلو نکل جاؤ یہاں سے. ماں باپ کیوں کرے تھے یہ؟ کہ تاکہ بچہ دنیاوی عیش و عشرت کے لیے واپس آ جاتا ہوگا، اس کو عادت ہو گئی دنیا کے عیش و عشرت کی. بلکہ لیکن مصعب بن عمیر کیا کرے
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حدیثوں میں آتا میری ماں اور بہنوں کہ جسٹ جسم پہ ایک باندھنے والا کپڑا، جسم پہ ایک اوڑھنے والی چادر بھی بہت چھوٹی تھی، اس حالت میں ہو گئے۔ وہ شخص جن کے چلنے سے، جن کے کپڑوں کی خوشبو سے گلیاں مہکتی تھی، وہ شخص بس 2 ٹکڑوں میں آ گیا۔ اور میری ماں اور بہنوں، جب مصعب بن عمیر کا شہید ہوئے تب ان کو کفن کا کپڑا بھی نہیں تھا، معلوم؟ ان کو کفن کے لیے جب کپڑا کم پڑ رہا تو گھاس لپیٹے تھے۔ یہ وہی شخص ہے جن کے چلنے پہ، جن کے کپڑے سے گلیاں جھاڑتی تھی۔ جب دین میں آئے، جب اسلام میں آئے تو سب کچھ چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ آزمایا، ماں باپ چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، سب سے بے دخل کر دیے، دولت لے لیے، نہیں ہونا، میرے کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ وہ لوگ سمجھ گئے تھے، وہ لوگ یہ ایسنس کو جان لیے تھے کہ یہ زندگی، یہ دنیا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں پہ ہمیشہ ہمارے رہنا نہیں ہے، اصل کامیابی یہ نہیں ہے، اگر میں اس میں پاس تو سب میں پاس ہو جاتا ہوں۔ میں دنیا کی سختیوں کو برداشت کر لیا تو آگے کی زندگی یعنی کہ آخرت کی زندگی میرے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جتنی سختیاں دیں گا اتنا ہائر لیولس ان جنت دیتا۔ میری ماں اور بہنوں، ایک بار غور کرو یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ ہم دنیا کی چیزوں کے لیے آخرت کو بھول جاتے نا۔ یوسف علیہ السلام تو نبیوں میں سے ہے، نبیوں میں سے کیا، بہت اونچے مرتبے کے نبی ہے۔ ان کا واقعہ قرآن مجید میں پڑھو، اور زلیخا جب ان کے اوپر بدکاری کر رہی تھی، جب ان کے اوپر گندی نظر کر رہی تھی تو انہوں اللہ سے کیا دعا کرے تھے کہ اللہ مجھے جیل جانا بہتر ہے اس بدکاری سے، تو جیل جانا مجھے پسند ہے، جیل کی سختیاں مجھے پسند ہے، یہ بدکاری سے تو مجھے بچا لے، اللہ سے دعا کرے تھے۔ میری ماں اور بہنوں، سختیاں ہر انسان پہ آتی جس کا ایمان مضبوط رہتا، اور یاد رکھو جو یہ سختیاں ہمارے پہ آتی تو قیامت کے دن جب وہ اس کی موت آتی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، جب اس کی موت آتی تو اس حال میں موت آتی اس کی کہ وہ سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے اور ایک دم صاف و پاک ہو کے اللہ سے ملاقات کرتا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اس کے اوپر سختیاں آئی تھیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے، جب زندہ تھے تو صحابہ کا بہت سخت دور گزرا تھا، چاہے مکے کا دور ہو یا مدینے کا دور ہو، کیونکہ مدینہ میں وہ لوگ جب رہتے تھے تو چاروں طرف سے خطرہ تھا دشمن کا، کب دشمن مکے والے آتے، کب ان کے اوپر حملہ کر دیتے، کیا ہوتا نہیں معلوم تھا، اور ہر دوسرے تیسرے دن کیا تھی ان کے پاس جنگوں میں جاتے تھے، ہر 4 دن کے بعد جنگ و جدال میں زندگی گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صحابہ اتنے جنگ خندق کا واقعہ کیا ہے سب کو معلوم ہوگا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی ہوں، لیکن اتنی سختی تھی بھوک کے مارے ان کے پیٹ لگ گئے تھے، تو پیٹوں پہ وہ لوگ پتھرے باندھ لیے تھے، کھانے کی بھوک کی کمی ہو گئی تھی تو پیٹ پہ پتھر باندھ لیے۔ صحابہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول پیٹ پہ پتھر باندھے تو پیٹ تھوڑا وزن ہو رہا تو سکون محسوس ہو رہا، ورنہ ہم بہت بھوکے ہیں، اپنے جسم پہ ایک پتھر بتاتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چادر اٹھائے اور بتائے دیکھو میرے جسم پہ تو 3 پتھرے میں باندھ لیا، اتنی سختی تھی، اناج کی کمی، جب اتنی مصیبتیں ہمارے پیچھے ایک کے اوپر ایک آئی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قول ہے، صحابہ کیا بولے، تو جب یہ لوگ جب ان کی سختیاں ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ بعد میں اجر بھی بہت دیا، حکمرانی دیا، ان لوگ کو خلافت دیا، تمام ملک ایک کے پیچھے ایک فتح ہو رہے تھے بآسانی سے، اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، قافلوں کی شکلوں میں اسلام قبول ہو رہا تھا۔ تو صحابہ کیا سوچے، اتنے سختیاں، صحابہ بولتے تھے اتنی سختیاں ہم جب برداشت کرے تھے نبی کے دور میں، اور اللہ تعالیٰ بھی اتنی آسانیاں دے کے کہیں ہمارے اس ٹائم کے سختیوں کا اجر پورا دنیا میں تو نہیں دے رہا، ہمارے کو تو آخرت میں اجر ہونا تھا اس کا۔ صحابہ ڈر جا رہے تھے کہ ہمارے پہ سختیاں نہیں آ رہی، ہمارے پہ آزمائشیں نہیں آ رہی، نبی کے دور میں تو اتنی سختیاں تھیں، اتنی مشکلیں تھیں، اور اب آسانیاں آ جا رہی ہمارے لیے کہ ہماری آزمائش تو ختم نہیں ہو گئی، کہیں اللہ تعالیٰ اس تمام آزمائشوں کا اجر، جو مصیبتیں جو تکلیفیں ہمارے اوپر آئی اس کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں ابھی تو نہیں دے رہا ہمارے کو۔ میری ماں اور بہنوں، اس کو بولتے ایمان، اس کو بولتے پریشانیاں، اس کو بولتے تکلیفیں۔ مجھے اور آپ کو تو سجایا ہوا پلیٹ میں اسلام ملا۔ اسلام، میری ماں اور بہنوں، ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہمارے آباء و اجداد واللہ عالم کون سی ذات سے تعلق رکھتے تھے، کون سے بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہاں پر وہ صحابہ کی، وہ علماء کرام کی محنت ہے جو آج میں اور آپ مسلمان ہیں، جو آج میں اور آپ لا الہ الا اللہ پہ قائم ہے، یہ ان لوگوں کی محنت ہے۔ ہم کیا محنت کر رہے ہیں اسلام کے لیے؟
ہم کیا کریں؟ ہم تو گھر میں بیٹھ کے 5 وقت کی نماز ہم سے نہیں ہوتی. اگر کبھی 5 وقت کی نماز ہم پڑھ لیے تو بولتے کہ میں بہت بڑی دیندار ہو گئی، میں بہت بڑی نیک ہو گئی، اتنا دعا کر رہی، میرے ساتھ دعا کامج نہیں آ رہی. 80 سال تک ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے ترسے، خلیل اللہ کے دوست ہے، اللہ تعالیٰ 80 سال تک آزمایا ان کو نہیں دے کے. اللہ سے شکایت نہیں کرے کہ اللہ تو میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا، اللہ تمہیں کو دے دے، اللہ سے ضد نہیں کرے، اللہ کی رضا میں راضی تھے. یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے بھی چھڑ گئے. انبیاؤں کی نسل ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پرپوترے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان کے دیکھو، ان کے بابا نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پردادا نبی یوسف علیہ السلام کے، اور بچپن میں ان کو جا کے مصر کے بازاروں میں بیچ دیا گیا. یعقوب علیہ السلام یہ نہیں بولے اللہ سے کہ اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے بیٹے کو واپس لا کے دے دے. نہیں، وہ لوگ جانتے تھے یہ اللہ کی مصلیتیں، یہ سختیاں. اسلام جب آیا، جب دین ہمارے پاس آیا تو سختیاں ہم کو برداشت کرنا تھا. لوگ برداشت کرے، ہم کیا برداشت کر رہے؟ اسلام کے لیے کون سی تکلیف برداشت کر رہے؟ اتنا زبان سے نہیں نکلتا یہ کام حرام ہے بولنے کے لیے، ہماری زبانوں سے نہیں نکلتا یہ شرک ہے بولنے کے لیے، ہماری زبانوں سے ہم کسی کو ہاتھ سے نہیں روکتے، کسی برائی کو دیکھتے ہوئے روکتے، کسی کو برائی جان دے ان کا عمل ان کے ساتھ بولتے، اور ان کے ساتھ ہم بھی شادیوں میں شامل، ان کے ساتھ ہم بھی باراتوں میں شامل، ان کے ہر فضول رسموں میں شامل. کیوں؟ رشتہ داری نہیں توڑتے. دین ہم وہیں پر اپلائی کرتے ہیں جہاں پر آسان ہے، جہاں پر رشتہ داریاں. اچھا، رشتہ داریاں تو اتنے ہم کو پیارے ہیں، اللہ سے پیارے رشتہ داریاں ہیں. کسی کے گھر میں نظر و نیاز ہوئی، ہم موجود. کسی کے گھر میں جمعہ کی چھلے چھٹیاں ہوئے، ہم موجود. وہاں پر اسلام کہاں گیا؟ نہیں روک سکتے. کیوں؟ یہ لوگ تو اپنے ماں باپ کو، مال و دولت کو چھوڑ کے دین میں آئے تھے. تم ایک رشتہ دار کو ناراض نہیں کر سکتے اللہ کے لیے. جھگڑا کرنے کو نہیں بول رہی ہوں، حق تو بتاؤ، حقیقت تو بتاؤ. یہ اسلام میں حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. کیا ہے ہمارے پاس یہ عمل؟ ہم کر رہے ایسے عمل؟ میری ماں اور بہنوں، ہم جس کو سختیاں سمجھ رہے، جس کو پریشانیاں سمجھ رہے، در حقیقت وہ کوئی سختیاں نہیں ہیں. صحابہ کرام کے آگے، انبیاء کرام کے آگے جو ان کے سامنے سختیاں تھیں، جو ان کے پاس مصیبتیں تھیں، اس کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو میں آپ کو واقعہ بولی تھی، اگر کوئی نوٹ کرے تو نوٹ کر لو، جو بدعا کے لیے بولے تھے صحابہ کرام، وہ حدیث ہے صحیح بخاری، حدیث نمبر 6943، حدیث نمبر 6943. میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا. اللہ تعالیٰ کس چیزوں سے آزماتا؟ اللہ بیماری سے آزماتا، اللہ جان و مال سے آزماتا، اللہ دنیا و جہاں کی تکلیفیں دے کے عزتوں سے رسوا کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت و ذلت صرف اللہ کی نظر میں ہونا ہے. دنیا والے مجھے عزت دیتے، دنیا والے میرا احترام کرتے، دنیا والے میری بے عزتی کرتے، اس سے ایک مسلمان کو پرواہ نہیں رکھنا ہے. کیوں؟ عزت و ذلت کس کی نظر میں رہنا ہے؟ اللہ کی نظر میں. ہم اللہ کی نظر میں ذلیل و خوار ہوئے تو ہوئے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے فجر کی اٹھ کے. ہم اللہ کی نظر میں ذلیل و خوار ہوئے تو ہوئے، ہم رشتہ داروں کو برائی کرنے سے نہیں روک سکتے، اور خود بھی اس میں ملوث ہو جاتے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا حال ہے. اللہ اکبر. اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا. میری ماں اور بہنوں، ایمان اور آزمائش، اس سے کیا معلوم ہوا مجھے اور آپ کو؟ کہ سختیاں انہی پہ آتی جن کا ایمان مضبوط رہتا، جن کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتا، جن کو اللہ تعالیٰ ہائر ڈگری دینا چاہتا، اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا، انہی کے اوپر سختیاں آتی، انہی کے اوپر مصیبتیں آتی. اور یاد رکھو، جب مصیبتیں آئیں، جب پریشانیاں، اچھا ٹھیک ہے بھائی، اکثر لوگ بولتے ہیں کہ گناہوں کی سزا ہے. یاد رکھ لو، اگر گناہوں کی سزا کے طور پہ اگر مصیبتیں دنیا میں مل رہی، تو یاد رکھو یہ بھی میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. ایک یہ بھی اللہ کا رحم کا حصہ ہے، کیونکہ آخرت کی سختیاں ہمیشہ کی ہے. آخرت کی سختیاں بہت بری ہے. جب دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیفیں دیتا، پریشانیاں دیتا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعا کے بارے میں ہم پچھلے درس میں سنے تھے، جب دعا ہم کرتے، ہم اکثر بولتے نا کہ دعا میں کر رہی ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں اتنا دعا کر رہی پھر بھی اللہ تعالیٰ میری نہیں سن رہا، ایسے کیسے لوگوں کے ساتھ اچھا ہو جا رہا، میرے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا. یہ بولتے نا، یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اجر دیں گا، جب اس کے درجات بلند کریں گا اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں دکھیں گی، تو بندہ بولے گا کہ اللہ میں تو اتنے نیکیاں نہیں کرا تھا. تو اللہ تعالیٰ بولتا کہ ان سختیوں کا، ان پریشانیوں کا اجر ہے جس میں تو مبتلا تھا اور تو صبر کرا تھا. یہ ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو تو مجھے مانگتا تھا اور میں تجھے نہیں دیا تھا، یہاں پر دے رہا ہوں. تو بندہ بولتا اللہ سے کہ اے
کاش مجھے تمام سختیاں دنیا میں جا جاتی اور اللہ تعالیٰ میری ایک بھی دعا قبول نہیں کرتا، تاکہ مجھے آخرت میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں سے واپس آنے کا ایک چانس نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے وہاں سے واپس آنے کا، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، وہاں پہ موت کو بھی موت آنی ہے، وہ جگہ پہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ برابر کوئی تمہارا حامی و ناصر نہیں، کوئی تمہارا مددگار نہیں رہتا، وہ جگہ پہ کام آنے والی چیز ہے یہ سختیاں، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشوں میں صبر کرنا، اس میں صبر کرنے سے وہاں پر اجر ملنے والا ہے اور وہاں کی زندگی آسان ہونے والی ہے، سکون گاہ بننے والی ہے وہ ہماری۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے یاد رکھنا، اگر آپ ایمان والے ہیں تو اپنے ایمان پہ پہلے خود عمل کرو، خود اس کے اوپر مضبوطی سے جم جاؤ، خود اس کو اپنے آپ کے اندر جذب کر لو، قائم کر لو۔ میری ماں اور بہنوں، ایک میرا سوال ہے، آپ سونے کی دکان پہ جاتے، ٹھیک ہے، اس مثال کو میں اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کیوں کرتا۔ جب ہم سونے کی دکان پہ جاتے سونا بیچنے کے لیے، فرض کرو وہ تو سنار ہے نا، دن اور رات سونے میں رہ رہا اور کئی سال سے سونے کو رہ رہا، تو سونا دیکھتے ہی پہچان لا، سنار ہے نا، دیکھتے ہی پہچانے نا، سنار پہچان لیتا دیکھتے نہیں، اس کو کیا کرتا، وہ گھستا۔ کیوں گھستا بھائی؟ ہم بول سکتے تو سنار ہے، دن بھر سونے میں رہ رہا، سونا تو تیرے ہاتھ میں ہے، رات و دن تو تیری زندگی گزار دیا سونے میں، کیوں گھس کے دیکھ رہا؟ کیوں؟ معلوم کرنے کے لیے کہ کھرا ہے یا نہیں ہے۔ ویسے ہی جب اگر میں اور آپ یہ لبادہ اوڑے دین کا، ایمان کا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں آزمائیں گا، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں گھس کے دیکھیں گا کہ ہمیں اور آپ ایمان والے حقیقی ہے یا نہیں ہے، ہمارے جان و مال میں کمیاں کر کے اللہ تعالیٰ آزمائیں گا۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا، جب ہمارے پہ آزمائشیں آتی تو ہمارے الفاظ کیا رہتے، پریشانیاں آتی تو الفاظ، میں یہ نہیں بول رہی ہوں میرا درس سن کے سب بولیں گے کہ اللہ تو مجھے آزما، نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزمائشوں سے بچائے اور میری اور آپ کے لیے جنت آسان کرے، لیکن یاد رکھو اگر پریشانیاں آ رہی، مصیبتیں آ رہی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو پسند کر رہا اور تم کو ہائر ڈگری دینے والا ہے۔ سب سے اونچی شاید اللہ آمین ثم آمین، یہاں پر ہم سب بیٹھے ہوئے، اللہ سب کو جنت الفردوس دے، سب سے ہائر ڈگری ہے، لیکن یہ کس کو آتی جنت الفردوس؟ کس کو ملتی؟ جو صبر کرتا، جو آزمائشوں پہ کھرا اترتا، جو لوگوں کے ملامتوں کو تانوں سے نہیں ڈرتا، پورا رشتہ دار، پورے خاندان، پورا قبیلہ، پورا گاؤں ایک طرف، تمام مشرک ہے، تمام بدعت کرنے والے، تمام شرک و بدعت میں مبتلا ہے، میں نہیں رہ سکتی ہوں، میں میرے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتی ہوں، جو کرنا ہے کر لو، ناراض ہونا ہے ہو جاؤ، مجھے تم سے فرق نہیں پڑتا، میرے اللہ کے آگے، میرے دین کے آگے، میرے ایمان کے آگے کوئی شے نہیں ہے، یہ بول کر دیکھیے، اسی کو بولتے ایمان۔ پوری دنیا میرے خلاف، میرا رب میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ میرا ساتھ رہا تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم جب ایمان والے ہم اتنا دعویٰ کرتے ایمان کا، اتنی ہم صدائیں دیتے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہمارے گھر میں یہ ہے وہ ہے، ایک مصیبت، ایک کسی کی موت، ایک پریشانی آ گئی، ایمان گیا، ڈگمگا جاتا ہمارا۔ اب وہ ٹائم پہ کوئی آ کے بول دیے وہاں پہ جاؤ، فلاں پلیتا لے کے دعا پڑھا لو، فلاں نہ کرو، خلاص اسٹارٹ، کہاں گیا جی ایمان؟ اولاد نہیں ہو رہی، ایک بار وہاں درگاہ کی چکر کر کے آؤ، ایک بار وہاں پہ جا کے آؤ، جاتے میں نہیں مانتی مگر انہوں بول رہے تھے، استغفر اللہ، گھروں میں کیا بدعت کے کام شروع کر دو، پریشانی آ رہے آیت کریمہ پڑھاؤ، پریشانی آ رہے 11 منگل اللہ الصمد پڑھو، پریشانیاں دور ہو جاتے۔ یہی تو آزمائش ہے نا، شرک و بدعت کو تو تم پہچانو، یہ بدعت ہے، یہ چیزیں کرنے سے میری پریشانیاں دور ہونے والی نہیں ہیں، یہ چیزیں کرنے سے پریشانیاں دور ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی۔ میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو اسلام پہ جو ہے، جو حقیقی اپنے آپ کو مسلمان بولتا، اس کے ساتھ پریشانیاں آنی ہیں۔ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا سب کو، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ فرعون کی بیٹی کی جو نوکرانی تھی، جو لونڈی تھی، وہ اسلام قبول کر لی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائی تھی، تو جب اس کی بیٹی کو کنگھی کرتی تو اس کی کنگھی کیا ہو جاتی؟ نیچے گر جاتی، گر گئی تو کیا بولتی؟ اللہ اکبر بول کے اٹھاتی، تو بیٹی کیا سوال کرتی؟ اللہ کون ہے؟ تو بولتی یہ اللہ وہ ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ بیٹی کیا بولتی؟ یہ کیا فرعون میرا ابا اللہ نہیں ہے، وہ خدا کی بات نہیں کری جو میرا ابا ہے؟ تو نوکرانی بولتی نہیں، میں تو اس خدا کی بات کر رہی ہوں جو تیرے ابا کا بھی
رب ہے، جو پورے جہانوں کا رب ہے۔ تو جب یہ لڑکی بولتی، اپنے باپ کو جا کے جب معلوم یہ واقعہ سناتی، تو وہ بولتا کہ بول خدا کون ہے، میں یا کوئی اور؟ تو بولتی میں تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی، میرا رب تو وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے۔ تو فرعون کیا بولتا، دیکھ تو ایک معمولی لونڈی ہے، اگر تو ابھی ایمان نہیں لائی تو ایک بڑی کڑھائی میں اس کو جلا دے، تم بولتا آگ میں تیل کو کھولاتا، جلا دے تم بولتا، اور کیا کرتا، اس کو تڑپاتا، اس کو بولتا کہ پہلے ماں کو تکلیف نہیں دیتا، اولاد کو تکلیف دیتا، اس کے بچوں کو تیل جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیتا۔ میری ماں اور بہنوں، اس کے بچوں کو ڈالتا، ماں کا دل تڑپتا۔ پہلے اگر اس کو تو بھی ڈال دیا تو وہ تکلیف نہیں دیکھ سکتی تھی، خود کی تکلیف سے زیادہ تکلیف اپنی اولاد کی تکلیف رہتی، اس کے بچوں کو ڈال دیتا، حتیٰ کہ گود کے چھوٹے بچے کو بھی ڈال دیتا، تب بھی کیا بولتی وہ، نہیں میں تیرے پہ ایمان نہیں لاؤں گی، اور اس کو بھی ڈال دیتا۔ میری ماں اور بہنوں، یہ سختیاں کوئی ہمارے کو بتائے؟ ایسا کوئی نماز پڑھنے سے ایسا روکے ہمارے کو؟ کوئی اللہ کی بات، صرف اللہ کا نام لینے پہ اس کو اتنی بڑی سزا مل گئی تھی، کیا ہمارے پاس ایسی سختیاں ہیں؟ میری ماں اور بہنوں دیکھو، یاد کرو نا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس ہوا، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں ہم دیکھیں، کیا اعلیٰ درجے کی خاتون تھی، کتنا مال و دولت ان کے پاس تھا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں ایمان کی دولت بھیجا، جب ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ دین بھیجا، تو دنیا کی دولت تو خالی ہو گئی، جھاڑے گئی، پورا ہر چیز خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا کا مال تمام ختم ہو گیا۔ ان کو طاہرہ کا لقب ملا تھا، مکے کی امیر ترین خاتون تھی، لیکن جب اسلام ان کے پاس آیا، پوری دولت اللہ کی راہ میں لٹا دیے۔ کیوں جی؟ جان لیے تھے حقیقی چیز کیا ہے، جان لیے تھے حقیقی ایمان کیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، تمام صحابہ اکرام اسلام سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے سب کی زندگی اچھی گزر رہی تھی، کوئی پابندی نہیں تھی، پردے کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا صحابہ کو، تھا کیا پردے کا حکم تھا؟ نہیں تھا، ناچ گانے کا نہیں تھا، یہاں تک کہ اتنا گندا ماحول تھا کہ باپ کے مرنے پر سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے تاکہ جائیداد دوسروں کے گھروں میں نہ چلی جائے، جائیداد گھر میں ہی رہنا بول کے سوتیلے بیٹے نکاح کر لیتے تھے ماں سے، سوتیلی ماں سے۔ اللہ اکبر، اتنا گندا ماحول، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں تھے، کوئی کنڈیشن نہیں تھے، لیکن جب اسلام آیا تو ان کے اوپر کیا آ گیا؟ سختیاں آ گئی، کنڈیشنز آ گئے، رولز اینڈ ریگولیشنز آ گئے، رول بک آ گئی۔ جب قرآن آئی ان کے پاس، دنیا میں زندگی گزارنے کی گائیڈ لائن آ گئی، قرآن مجید ان کے پاس آ گئی، اور ان کے اوپر مکے والوں کی سختیاں بھی بڑھ گئی، اور ان کے لیے جو شراب پیتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، گندی عورتوں کے پاس جانا آنا، یہ عام چلن تھا مکے کا۔ لیکن جب اسلام آیا مکے میں تو یہ وہی صحابہ تھے، سب کو چھوڑ دیے، کیا کرے، یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیے اور دین پر قائم و دائم ہو گئے، اللہ کے لیے سب چیزوں کو قربان کر دیے۔ حتیٰ کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود غلام تھے، اسلام سے پہلے بھی غلام تھے، لیکن جب اسلام قبول کرے تو اتنی سختیاں ان کے اوپر آ گئی کہ ان کا جو مالک تھا ان کو ریت کے اوپر، تپتی ریت پہ سلا دیتا تھا، اور یہاں تک کہ ٹینوں کے اوپر، یعنی کہ لوہے کی ٹین کے اوپر سلا دیتا تھا، اور وہ گرم ہوتی تھی دھوپ سے، ریگستان کی، مکے کی دھوپ، سورج سر پہ ہے جیسی دھوپ رہتی، وہ دھوپ میں ان کو سلا دیتا تھا، ان کی چمڑی بھی جل کے، چمڑی کے نیچے جو چربی کا لیئر رہتا وہ بھی جلتی تھی، اور اس میں سے بو آتی تھی۔ اللہ اکبر، پورا دن ان کو اس طریقے کی تکلیف دیتا تھا، منہ سے وہ بولتے تھے احد احد احد، نہیں اللہ ایک ہے، تو نہیں، میں 10 خداؤں کو نہیں مانتوں، میں یہ 360 بتوں کو نہیں مانتوں، احد احد، اللہ ایک ہے بولتے تھے۔ یعنی کہ غلام جو تھے، غلامی میں ویسی زندگی سخت تھی، لیکن غلام جب اسلام قبول کرے اور بھی سختیاں بڑھ گئی، اور بھی پریشانیاں بڑھ گئی۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد کرو، کیا گناہ تھا ان کا جو ان کو چیر دیا گیا۔ اللہ اکبر، پہلی شہید خاتون، 2 طرف سے گھوڑوں کو باندھ کر ان کو دوڑایا گیا اور جسم کے ان کو 2 حصے کر دیے گئے۔ کیا گناہ تھا ان کا، کیا قصور تھا؟ ایمان والی تھی، اسلام لائی تھی، تو ان کے اوپر کیا آ گئی؟ پریشانیاں اور سختیاں آ گئی۔ آج میں اور آپ جو ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آزادی سے اسلام پہ عمل کر رہے، یاد رکھو یہ میرے اور آپ کے آبا و اجدادوں کی محنت ہے، ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، علماء کرام کی محنت ہے، جو آج میں اور آپ اسلام کی میں اچھی طریقے سے میں بات کر سک رہی ہوں، آپ سن سک رہے۔ وہ ٹائم پہ تو بات کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے منہ سے اللہ کا نام نکالنا بھی مشکل تھا، عبادت کرنا مشکل تھا۔ آج ہمارے کو اسلام اتنا آسانی سے مل گیا، اتنی مال و دولت کے ساتھ مل گیا، تب بھی ہمارے کو اتنی پریشانیاں ہیں۔ ہم
ایمان والے نہیں ہوئے، جبکہ ان کے پاس سے دنیا کی دولتیں چھوٹ رہی تھی، دنیا کو چھوڑ دی، وہ کیا چیز تھی؟ وہ تھی ایمان۔ مصعب بن عمیر کو دنیا کی دولت چھوڑنا پڑا، کون سی چیز کے لیے؟ ایمان کی دولت کے لیے۔ صحابہ اکرام ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دولت لٹانا پڑا، کون سی دولت کے لیے؟ ایمان کی دولت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں، سختیاں برداشت کری، کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے۔ جب آپ کے پاس ایمان و اسلام ہے، جب آپ کے پاس دین ہے، تو یاد رکھو آپ کے اوپر سختیاں آئیں گی، میرے اور آپ کے اوپر پریشانیاں آئیں گی۔ پریشانیوں کا آنا ہے۔ ہم تو آرام سے گھروں میں بیٹھ کے سکون سے رہ کے، اچھا اتنے لوگ ہیں، کسی کا بھی دن ایسا گزرا کہ پیٹ پہ پتھر باندھے؟ اللہ اکبر۔ 3 ٹائم، ایک ٹائم بھی ہم بھوکے نہیں سوئے کبھی، ماشاءاللہ، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ ہوں گے تو کبھی بھوکے بھی سو گئے۔ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے کبھی بھوکا رکھا؟ نہیں میری ماں اور بہنوں، آج تو ہمارے پاس اتنی ساری فیسلٹیز ہے، ایک بات بولوں تو آج کا جو دور ہم گزار رہے ہیں نا، اسلام کا لیوش دور گزار رہے ہیں۔ مطلب ہمارے کو اتنی سختیاں نہیں ہیں۔ جا کے فلسطین میں دیکھو، اللہ تعالیٰ امن میں رہنے والے ملکوں کے اوپر ستارہ، مطلب نعوذ باللہ دشمنوں کو مسلط کر دیا ان کے اوپر۔ آج ہمارے پاس بھی سختیاں آئیں گی، آگے آئیں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے اور آپ کو کیا ہے؟ کمر باندھنا ہے، اسلام کو پہلے مضبوطی سے تھامنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ میرے اور آپ کی، ہماری آنے والی نسلوں کے اندر اسلام کو، جذبات کو، اسلام کو کوٹ کوٹ کے بھرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ ایسی مصیبتیں تو انبیاء اور اولیاء پہ بھی آئی تھی، صحابہ پہ بھی آئی تھی، مصیبتیں تو آئیں گی۔ جریج والا واقعہ یاد کرو، کیا ہوا تھا جی جریج والے واقعے میں؟ ان کے اوپر ایک لڑکی الزام لگا دی تھی، یاد ہے یہ واقعہ؟ راہب کا کیا تھا؟ مختصراً سا بول کے اپنی بات کو ختم کروں گی۔ کیا واقعہ ہے جریج کا؟ راہب تھے ایک، شاید بنی اسرائیل کے، غالباً یا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کی بات ہے۔ تو جریج ایک جگہ راہب تھے اور وہاں پر عبادت کرتے تھے۔ تو ان کی امی ان کو کیا دے دیتی، ایک بار انہوں کھانا لے کے جاتی ان کی والدہ، اور وہ ان کی بات نہیں سنتے، اپنی عبادت میں مشغول رہتے۔ تو واپس ہوتے ہوئے ماں کیا بولتی؟ تو جب تک موت نہ آئے تجھے، جب تک تو کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ کیا بولتی؟ اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک تو زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ یہ تو ماں کی بد دعا لگی، لیکن یہ تو ایک آزمائش بھی تھی۔ کیا ہوتا؟ ایک لڑکی اس گاؤں میں کیا ہوتی؟ حاملہ ہوتی، اور جب اس کو مار کے پوچھتے کہ بتا یہ بچہ کس کا ہے، تو بولتی کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ اور جریج علیہ السلام کیا کرتے؟ بلاتے، جب ان کو جب گاؤں والے جاتے غصے سے ان کو کیا کرتے؟ مارتے، اور ان کے پال کو، جو ان کا گھر تھا اس کو توڑ پھوڑ کر دیتے، لکڑیاں وغیرہ سب نکال دیتے اور ان کو خوب مارتے۔ اور انہوں بولتے کہ ہو گیا، ابھی بلاؤ وہ لڑکی کو، وہ بچے کو لے کے آؤ۔ جب وہ بچے کو لایا جاتا، اس کی ناف پہ، بمبی پہ ہاتھ رکھتے تو بچہ گواہی دیتا، اس کا باپ ایک چرواہا ہے، اس کا نام لیتا۔ میری ماں اور بہنوں، کیوں؟ دیکھو نا، اس سے کیا معلوم ہوا، یہ واقعے سے کیا معلوم ہوا؟ الزام بھی اگر آیا زندگی میں تو وہ بھی کس لیے آتا جی؟ آزمائش کے لیے آتا۔ الزام بھی آیا، کس چیز کا؟ زنا کاری کا۔ اتنا بڑا الزام آیا ایک نیک شخص کے اوپر، تھی تو وہ ماں کی بد دعا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ساتھ بھی تو دیا ان کا۔ آپ اپنی زبان پہ، اپنے اعمال پہ قائم و دائم رہیں، اپنے ایمان پہ قائم رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ مدد، غیبی مدد کر دیتا رب العالمین۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے غور کرنا اپنے ایمانوں کو، اللہ کے لیے ٹٹولنا۔ کیا ہم جس کو آزمائش سمجھ رہے، حقیقت میں یہ آزمائش ہے، یا یہ ہمارے ان گناہوں کا نتیجہ ہے جو ہم کر رہے؟ آج ہمارے پہ جو پریشانیاں آ رہی، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی غالباً، کیا حدیث ہے کہ ایک دور آئے گا جب لوگوں کو ایمان پہ ٹھہرنا ایسا ہو جائے گا جیسے کہ انگار کا کڑھا ان کے ہاتھ میں ہو۔ کیا ہے؟ انگار کا کڑھا ان کے ہاتھ میں رکھنے کے برابر ہو جائیں گا۔ میری ماں اور بہنوں، آج اگر وہ دور چل رہا تو اللہ کے لیے غور کرنا۔ اس سے بھی برے وقت گزرے، لیکن صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، انبیاء اکرام صبر کرے، اللہ کی عبادت کرے، اور اپنے ایمان کو کبھی نہیں چھوڑے، اپنے ایمان کی رسی کو کبھی نہیں چھوڑے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ پہلے تو نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤ، اللہ کے لیے۔ آنے والی نسلوں کو خطرہ ہے، آنے والی نسلیں پتہ نہیں، آج کل آپ لوگ ہی بولو، مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ لوگ آج کل کا دور کیسا ہے۔
کیسے حالات چل رہے ہیں آج کل ٹین ایجر لڑکیوں کے کیا حالت ہے, کیا عالم ہے. اسکول جانے والی چھوٹی چھوٹی بچیاں بگڑی ہوئی ہیں فون کی وجہ سے, موبائل جیسی لعنت کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے. کوئی بھی ایک لڑکی کئی لڑکوں سے بات کر رہی, یہ ٹاپک کا حصہ نہیں ہے, لیکن غلطی کس کی ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ ہماری غلطی ہے. ہم ان کے اندر دین نہیں سکھائے, ایمان نہیں سکھائے, ان کو اسلام کی پہچان نہیں دیے, حلال ریلیشن شپ کیا ہے نہیں سکھائے, اور وقت پہ سب سے بڑی بات شادیاں وقت پہ نہیں کر رہے, سب سے بڑی غلطی ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, آج کل بوائے فرینڈ کلچر اتنا عام ہو گیا, اتنا عام ہو گیا کہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا, کس چیز کی کمی ہے ہمارے اندر؟ ایمان کی کمی ہے, ایمان کی کمی ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. سختیاں تو آئیں گی, خاندانوں میں, رشتہ داروں میں, گاؤں میں اکیلے تو ہو جائیں گے, شیطان آپ کے پیچھے پڑ جائیں گا. دیکھو نا, ایک بات کے لیے غور کرنا. ہم بولتے نا ہاں کہ شیطان بھڑکاتا کی, ایسا کبھی کبھی شک بھی آتا ہوگا شیطان بھی رہتا کی. میری ماں اور بہنوں, نیند کب آتی تھی سب سے زیادہ؟ فجر میں آتی نا. فجر سے پہلے ہوشیار ہو جائیں گی, لیکن اذان ہوتی بول تو نیند لگ جاتی نہیں, یا پھر ایسی غفلت کی نیند لگ جاتی, اذان کے ٹائم پہ الارم بجتے رہو, ہم سوتے رہتے, 7 بجے آنکھ کھلتی, اذان کا جب پورا وقت ہوگا, جب شیطان اب اٹھ جو کرتی کر. یہ شیطان ہی تو تھا نا جو مجھے اور آپ کو غفلت کی نیند دے رہا تھا. شیطان ہماری طاق میں ہے, عدو مبین بولا اللہ تعالیٰ, کھلا ہوا دشمن ہے ہمارا. اور جب ایمان والے کے پیچھے تو لگا ہوا ہے, شیطان تمہارے پیچھے پڑا ہوا رہیں گا اور تم کو سختیوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گا, لیکن وہ رب کی ذات ہے. اگر دنیا میں تم کو تکلیف دے رہا اللہ تعالیٰ, تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آخرت میں درجات بھی اتنے بلند کریں گا. میری ماں اور بہنوں, میری بات کو چھوٹے سے سمرائز کر کے میری تقریر کو ختم کروں گی. سب سے پہلی بات, اس ایمان جس کے پاس ہے اسی کو آزمائش ہوتی. آزمائش کس کی ہوتی؟ جس کے پاس ایمان ہے اسی کی آزمائش ہوتی. اور آزمائش کے بھی الگ الگ لیولز رہتے, جتنا پختہ ایمان اتنی بڑی اتنی سخت آزمائش. اور تیسری چیز کیا معلوم ہوئی, اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں سے آزماتا؟ عزت سے, مال و دولت سے, اولاد سے, بھوکماری سے, رشتہ داروں کی کمی سے, اناج کی کمی سے اللہ تعالیٰ آزماتا. ہر کسی بھی چیز سے آزمائش ہو سکتی. میری ماں اور بہنوں, دولت چلے جا سکتی, اولاد چھن جا سکتی, کچھ بھی ہو سکتا, لیکن اس وقت بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. ہم اکثر بولتے نا انہوں اچھے نیک تھے اس لیے ان کے ساتھ اچھا چھوا, تم نیک ہے تمہارے ساتھ اچھا چھوتا, پریشان نہ کو. بے شک انشاءاللہ نیک کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا ہی کرتا, لیکن اگر سختی کا وقت آیا تو پریشان بھی ہونا نہیں ہے. سختی کا وقت آیا تو تانے کشی بھی نہیں کرنا ہے. اچھا اکثر لوگ ابھی رمضان آ رہا, سب قرآن پڑھنا شروع کر دیتے, 2-3 دور پڑھتے, ٹھیک ہے کرتے نا. بولو کتنے بار آپ لوگ ترجمے سے قرآن پڑھے؟ قرآن کیا ہے؟ اسلام کی گائیڈ لائن ہے, رول بک ہے میری اور آپ کی. اس میں زندگی گزارنے کے رولز اور ریگولیشنز لکھے ہوئے ہیں. ہم کتنا ترجمے سے پڑھے جی؟ کتنا کو ہمارا دین معلوم ہے؟ میری ماں اور بہنوں, پہلے تو ایمان والے بنو, اپنے دین کو سمجھو, اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو, اس پہ ڈٹ جاؤ, اس پہ جم جاؤ. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ جب مال و دولت سے, اولاد سے, اناج کی کمی سے اور ہر وہ چیز سے جب اللہ تعالیٰ آزماتا, تو اس وقت صبر رکھو اور اللہ کے ہر حال میں اللہ کی شکر گزاری کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے, اللہ یہ آزمائش سے مجھے آسانی سے نکال دے, تیری ناشکری ہونے سے بچا لے میرے رب. یہ اللہ سے دعا کرو, تہجدوں میں اللہ سے مدد طلب کرو. میری ماں اور بہنوں, اکثر لوگ بولتے قرآن ترجمے سے پڑھے تو بھٹک جاتے. ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تو نہیں پڑھنا ترجمے سے. تم وہ کتاب ہی نہیں پڑھ رہے جو تمہارے دین کی گائیڈ لائن ہے, تمہاری زندگی گزارنے کی رول بک ہے, اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس لکھے ہوئے ہیں, وہ کتاب کو تم نہیں سمجھ رہے تو تم کیا زندگی سمجھیں گے؟ اور ایک چیز ہم کو کیا معلوم ہوئی کہ ہر دور میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو گزری ہوئی امتوں پہ اور آنے والی عوام پہ بھی مشکل و پریشانی آئیں گی, ایمان والوں پہ مصیبتیں آئیں گی, سرکش لوگ, جنگجو لوگ ہمارے پہ مسلط کر دیے جائیں گے. یہ وجہ کیا رہیں گی کہ جتنا مضبوط ایمان ہے اتنی سخت آزمائش رہیں گی. ہر دور میں آزمائشوں سے گزرے, یاد رکھو. ہر دور میں اسلام کے نام پہ لوگ مرے, اسلام کے نام پہ اللہ کے لیے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا دعویٰ کرے, ان کو سختیاں پیش آئی, ان کے ساتھ زمانہ دشمن ہو گیا تھا. تو میری ماں اور بہنوں,
یہ باتوں کو کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت آزمائشوں سے ہمیں بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک بھی ہم اس دنیا میں رہیں ایمان پر اللہ تعالیٰ ہم کو قائم رکھے۔ جب بھی ہماری موت آئے تو میری اور آپ کی موت ایمان بالخیر پر آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہ دے جب تک اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آزمائشوں سے گزرنا آسان کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔